بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مصطفیٰ عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ 2 سے 3 ٹاپکس ایسے ہیں جن پہ آج کی اس ویڈیو میں، آج کے اس ولاگ میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلی جو اس وقت ٹاپک آف ڈسکشن جو بنا ہوا ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی پاکستان آمد ہے، اور اس کے بعد ان کے جو سیشنز چل رہے ہیں کراچی میں، اور اسی طرح ان کو بلایا گیا باقاعدہ طور پہ ایک ایسے سینٹر میں جہاں پہ یتیم بچیوں کی کفالت ہوتی ہے، اور ریکویسٹ کی گئی ان سے کہ آپ تشریف لائیں، یہاں پہ یتیم بچیاں ہیں اور ان کا دل خوش ہو جائے گا آپ کو دیکھ کے، آپ کی باتیں سن کے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ 10 منٹ کے لیے وہاں گئے، اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ڈیمانڈ کی کہ جی آپ یہاں پہ تقریر بھی کریں۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی میرا پلان کوئی اس قسم کا نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ کچھ دیر ڈیبیٹ بھی کر لی، اور ڈیبیٹ کے بعد تنقید کا نشانہ اس بات پہ ان کو بنایا جا رہا ہے کہ وہ یتیم بچیاں جب سٹیج پہ آئی ہیں، ان کو شیلڈز پیش کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے کہا گیا، تو ڈاکٹر صاحب نے ان بچیوں کے جیسے اسٹیج پہ وہ آئی ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے اسٹیج چھوڑ دیا۔ تو لوگوں کا اس پہ رد عمل بڑا سخت ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب نے یتیم بچیوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ان کی بے حرمتی کر دی، یا کہہ لیں خواتین کی بے عزتی کر دی، اس طرح کے جملے ان پہ کسے جا رہے ہیں۔ اب اس پہ ڈاکٹر صاحب نے گزشتہ روز جو ہے اس پہ اپنا تاثر دیا کراچی کے اندر ہی، جب وہ ایک ڈیبیٹ کر رہے تھے، عوامی اجتماع جس طرح ان کے لیے رکھے جا رہے ہیں اسی طرح بات کرتے ہوئے، انہوں نے اس پورے قصے کو کھول کے بیان کیا۔ کہا کہ مجھے یتیم بچیوں کے اس سینٹر میں بلایا گیا، باقاعدہ ریکویسٹ کی گئی کہ کائنڈلی آپ ٹائم دیں، تو میرے پاس بزی شیڈول تھا لیکن میں نے 10 منٹ کا بولا کہ 10 منٹ کے لیے آؤں گا۔ کہا میں جب وہاں پہ گیا ہوں تو یتیم بچیاں تو پیچھے تھیں، آگے تو سارے وہ فوٹو سیشن والے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ تو اس کے بعد کہتے وہ تقریر کا، میں نے بولا تھا کہ میں تقریر نہیں کروں گا لیکن مجھے بولا گیا تو میں نے کہا چلیں بچیوں کے لیے کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد جب وہ خواتین، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں خواتین جب سٹیج پہ، کہتے جب بچی بالغ ہو جائے تو پھر وہ خاتون ہے، خواتین ہے، وہ میرے لیے نامحرم ہے۔ تو وہ جو اس آرفن کے جو ہیڈ تھے، یا کہہ لیں جو اس کے آنر تھے، انہوں نے کہا مجھے کہ جی میری بیٹیاں ہیں تو آپ ان کو یہ شیلڈ دے دیں۔ تو میں نے کہا یہ تب تک تمہاری بیٹیاں نہیں جب تک تمہارے بیوی کے پیٹ سے نہیں جنی گئیں۔ یہ بڑی لاجیکلی بڑی بات سمجھنے کی ہے۔ کہا یہ پاکستان میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جا رہا کہ نامحرم بچی کو آپ نہیں چھو سکتے۔ آپ اس کو بیٹی کہہ رہے ہیں ادباً احتراماً، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو چھو نہیں سکتے۔ بیٹی کہہ کے آپ اس کو چھو نہیں سکتے، آپ کا اس کے ساتھ خونی رشتہ نہیں ہے۔ اور کہا کہ میں جب ان بچیوں کو اوپر لایا گیا کہ آپ شیلڈ دیں تو میں تو پیچھے ہٹ گیا۔ کہا میں پیچھے ہٹا ہوں، اس کے بعد میرے پہ تنقید کی جا رہی ہے جی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اچھا نہیں کیا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کا ادب نہیں کیا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کا دل نہیں رکھا۔ کہا کیسے لوگ ہیں، میں پاکستان میں آیا ہوں۔ کہا لوگ ہندوستان میں میرا ادب احترام، ہندو میرا ادب اتنا کرتے ہیں کہ ذاکر بھائی جہاں پہ آئیں ان سے بچیوں کو دور کر لیں، فیمیلز ان سے دور ہو جائیں کہ یہ قریب نہیں آنے دیتے۔ کہا ان کو تو چاہیے تھا یہ فخر کرتے کہ واہ کیسا داعیہ اسلام ہے کہ جیسے ہی بچیاں قریب آئی ہیں تو وہ نیچے اتر گیا۔ انہوں نے الٹا میرے پہ کچڑ اچھالنا شروع کر دیا، اور کہا مجھے اس بات کا دکھ ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان میں ہوگا۔ یعنی دیکھیں ان کے کنسیپٹ پاکستان کے بارے میں کیا ہے کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، یہاں اسلامی ملک ہے، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ کہا جو میں نے آرفن کے جو ہیڈ تھے ان کو بھی بتایا کہ یہ آپ کے لیے بھی حرام ہے، آپ کا بچیاں کہنا یا بیٹی کہنا کہ حد تک ٹھیک ہے، چھونا آپ کا بھی حرام ہے۔ تو وہ نامحرم ہے تو وہ میری بیٹیاں نہیں ہو سکتی۔ تو اس بات پہ ہمیں تھوڑا سا سوچنا ہوگا کہ پاکستان جس بیس پہ بنا تھا، جس سلوگن کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا، جس نظریے کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں، آج ہم کس جگہ پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ پہلا مدعا تھا کہ ڈاکٹر صاحب پہ جو تنقید کی جا رہی ہے، اس حوالے سے یہ ان تنقید کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ جس بندے کے نام کے ساتھ ٹیگ یہ لگا ہے کہ وہ داعیہ اسلام ہے، وہ اسلام کا مبلغ ہے، وہ پوری دنیا میں ادیان کے تقابل کے طور پہ جانا جاتا ہے، تو اس بندے سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ آپ بچیوں کو سرٹیفکیٹس دیں ایک بے تکی ڈیمانڈ ہے، اور لاجیکلی ایک عام بندے کو دینا بھی اس طرح مناسب نہیں۔ تو وہ تو پھر ڈیفینیٹلی ان کی پہچان ہی ایسی ہے کہ وہ اسلام کو جو ہے پریچ کرتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا سمجھنا چاہیے، ان سوشل میڈیا کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باہر آنا چاہیے، اور ایسی بے تکی تنقید ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے، آبویسلی اس کے لیے ہمارے جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کے لیے مناظرے کا چیلنج بھی کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی فیلڈ نہیں ہے یہ، وہ ان کی ایکسپرٹی ادیان کا تقابل ہے۔ علماء کے حقائق میں تو وہ بولتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عالم تو اور بہت سارے ہیں، اسپیشلسٹ موجود ہیں، اور ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صاحب سے بڑے اسپیشلسٹ پاکستان میں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ مفتی سعید احمد خان صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی آمد کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، تو انہوں نے تو بڑا برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان کی اور پاکستانی عوام کا اندھا پن ہے۔
اور گورنمنٹ آف پاکستان نے جو بلایا ان کو، مفتی سعید احمد خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بلایا گیا ہے. کہا ورنہ جس کراچی میں اجتماعات کر رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب سے بڑا عالم تو کوئی نہیں ہوگا دنیا میں، مفتی منیب الرحمان صاحب سے بڑا عالم تو کوئی نہیں ہوگا. یہ پروٹوکول، یہ عزت اور یہ مجمع اور اس طرح کے اجتماعات کبھی ان کو بھی دے کے دیکھیں نا. ایک بندے کو کہاں سے آپ بلا رہے ہیں؟ آپ شو کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ اسلام کے لیے آپ کی خدمات کیا ہیں؟ آپ کے ملک میں اس لیول سے بڑے علماء موجود ہیں، ان کو آپ کیا پروٹوکول دے رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں. سیم ہے کہ اسلام آباد کی بات کر لیں، وہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں. لاہور کی بات کر لیں، یعنی ڈاکٹر اسرار صاحب کے سیشنز جن 3 جگہوں پہ رکھے گئے ہیں پاکستان میں، کراچی میں، لاہور میں اور اسلام آباد میں، ان شہروں میں باقاعدہ طور پہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں. اب یہ تو سمجھنے کی چیز ہے نا جی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کس بنیاد پہ اور کن مقاصد کے تھرو ڈاکٹر صاحب کو انوائٹ کیا ہے. اور اگلی بات ہے ڈاکٹر صاحب کا جو رویہ ہے اس اعتبار سے کہ لوگوں کا جو سلوک ہے، جیسے وہ یتیم خانے والی بچیاں یا یتیم بچیوں کے ساتھ ان کا معاملہ پیش آیا کہ ڈاکٹر صاحب سٹیج چھوڑ کے چلے گئے اور اس کے بعد ان کی تنقید کی گئی. انڈیا سے ان کو کیوں نکالا گیا تھا؟ 2016 میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ 2016 میں دھماکہ ہوا تھا ڈھاکہ میں، بنگلہ دیش میں. اس پہ جو بندہ نامینیٹ کیا گیا، کہا جی یہ ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ فین تھا. اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب ایک ایسی تنظیم کو جو کہہ لیں دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان پہ دہشت گردی کا سلوگن لگا دیا گیا. انڈیا نے باقاعدہ طور پہ اس سے ریزسٹنس کی. یہ پہلے ڈھاکہ کے اخبار نے اس کو شو کیا، دین انڈین اخبارات میں آ گیا. 3 دن کے بعد ڈھاکہ کے اس اخبار نے معذرت کر لی کہ ہمارا مطلب یہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں، بلکہ ہم نے جسٹ کہا تھا کہ وہ جو شخص دہشت گردی میں ملوث پایا گیا وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا فین ہے. حالانکہ ڈاکٹر صاحب کے تب کی بات ہے 2 سال، یہ 16 کی بات کہ 14 ملین فالوورز میں سے ایک بندہ اس میں آیا تو اس کو اٹھا کے ڈاکٹر صاحب کے نام پہ لگا دیں. پھر اس کے بعد 2014 میں بی جے پی کی حکومت آئی تھی 2014 میں، جو کہ شدت پسند تھی، جو کہ اسلام کے خلاف تھی، جو کہ اینٹی اسلام کام کرتی تھی. اصل میں اس حکومت کو تکلیف تھی ڈاکٹر صاحب کے مزاج سے، ذات سے، ان کے کام سے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کوششیں جاری رکھی کہ ان کو کسی طرح سے الگ کیا جائے، ان پہ باقاعدہ دہشت گردی کے ٹھپے لگائے جو کسی عدالت میں ثابت نہیں ہو سکے. پھر ان پہ منی لانڈرنگ کا کیس کر دیا، وہ کہیں پہ ثابت نہیں ہو سکا کیونکہ ان کے پاس کوئی پروف نہیں تھا. پھر اسی طرح سے ان پہ یہ ٹیگ لگایا گیا کہ ان کی ویڈیو سے جو ہے نفرت انگیز مواد ملتا ہے اور یہ نفرت پھیلا رہے ہیں. وہ اس پہ بھی تحقیقات ہوئی لیکن ایسا کوئی مواد نہیں ملا. خیر اس حکومت نے ان پہ بے وجہ تنقید جاری رکھی، اور جیسے ہی ایسے سلوگنز اور ایسی چیزوں نے ڈاکٹر صاحب کا رخ کیا تو دنیا کے 10 ممالک نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو آفر کی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ابھی ملیشیا میں موجود ہیں. ملیشیا نے ان کو بڑا پروٹوکول دیا ہوا ہے، اور ملیشین حکومتیں بدلتی بھی جائیں لیکن ڈاکٹر صاحب کا اپنا کہنا ہے کہ ملیشیا ایک مضبوط ملک ہے اور وہ اسلام کی سپورٹ کرنے والا ملک ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ جو دنیا کا پریشر ان پہ آتا ہے اسلام کے حوالے سے وہ اس کو سہ جاتے ہیں. تو یہ بنیادی چیزیں ایک شخص کی جو کہہ لیں پہچان ہے دنیا میں، جو اس کی شناخت ہے، وہ تقابل ادیان ہے. اس کی اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ جو ہیں، جس فیلڈ کے وہ اسپیشلسٹ ہیں، اس حوالے سے ان کے ساتھ اگر بات کی جائے تو آبویسلی اسلام کے لیے ان کا رول بڑا پازیٹیو رہا ہے. باقی جن حلقوں میں ان پہ تنقید کی جا رہی ہے ان کا مدعا اپنی جگہ پہ حق بجانب ہے، لیکن ایسی چیزوں میں باقاعدہ مناظرے کی دعوت دینا، ان چیزوں پہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈسکشن ضرور بنتی ہے تاکہ وہ چیزیں کلیئر ہو سکیں. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک بندہ جس میں خیر کا پہلو زیادہ غالب ہو، اس میں اس کی باقاعدہ سرعام اس پہ تنقید کرنے کی بجائے اس کی اصلاح کا کوئی اور جو ہے پلیٹ فارم تلاش کیا جائے جس سے بہتر طریقے سے ان معاملات کو حل کیا جائے. امام ابو حنیفہ کے اس قول کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ امام ابو حنیفہ کے قریب ایک شخص میں 99 علامتیں کفر کی ہوں اور ایک علامت ایمان کی ہو تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. آج آپ دیکھیں کہ کفر کتنا سستا ہو گیا ہے، ہر دوسرے بندے پہ آپ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو جو دیوبندی مکتبہ فکر والے ہیں یا بریلوی ہیں، دونوں کے دونوں احناف کو ماننے والے ہیں، دونوں کے دونوں امام ابو حنیفہ کے قائل ہیں، ان کو مسل کی بنیادوں پہ ان باتوں کو سنجیدہ لینا چاہیے کہ کسی بھی شخص کو ہم ایویں راہ چلتے کافر قرار نہیں دے سکتے. ڈاکٹر صاحب کی اسلام کے لیے خدمات ہیں، پاکستان میں وہ آئے ہیں تو ان کا خیر مقدم ہونا چاہیے تھا، جو کہ گورنمنٹ کی سطح پہ شاہی پروٹوکول ان کو مل رہے ہیں. تو اگر وہ کہیں پہ جاتے ہیں تو آبویسلی ایک بندے کی زندگی دین کے لیے گزری ہے اور لاکھوں لوگوں نے ان پہ ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، تو کہیں پہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس پہ بے جا تنقید کی بجائے پہلے ان کا تاثر لے لیا جائے کہ وہ انہوں نے کس لیے کیا. امید ہے آج کا یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا. آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.